میرے عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا عالم بنا دے، لیکن اس وقت تک قرآن کی آیات پوری نازل نہیں ہوئی تھی۔ لیکن یہ بھی عقیدہ مصطفیٰ نے بتا دیا، قرآن جتنا آیا وہ بھی دیتا ہوں، جو ابھی لوح محفوظ پر ہے وہ بھی رب کی عطا سے تمہیں دیتا ہوں۔ ایک جملہ بڑی محبت سے کہہ دوں اگر آپ توجہ فرمائیں تو، ایک پانی کی خدمت، ایک پانی کی نوکری، ایک پانی کی ڈیوٹی حضرت عبداللہ ابن عباس نے ادا کی تو مصطفیٰ نے قرآن کا علم دے دیا۔ جو پہنچے ہیں وہ سبحان اللہ، جو میرے جیسے پیچھے بیٹھنے والے ہیں وہ پھر اللہ خیر ہی کرے، ان کو اللہ تعالیٰ پہنچائے۔ ذرا غور کریے گا، اتنی سی خدمت کے مصطفیٰ کے لیے وضو کا پانی ٹھنڈا نہیں ہونے دیا، اس کے بدلے مصطفیٰ نے اجرن قرآن کا علم دے دیا۔ میں قربان جاؤں اس ذات پر جس نے 30 سال بغیر کسی لالچ کے مصطفیٰ کی خدمت کی ہو، خدا جانے مصطفیٰ نے کیا کیا دیا ہوگا، خدا جانے مصطفیٰ نے حضرت ابو طالب کو کیا کیا دیا۔ آج کا نعت خان حضرت حلیمہ کی بکریاں بھی چرا لیتا ہے، حضرت حلیمہ کے گھر کی صفائی بھی کر لیتا ہے، حضرت حلیمہ کے پاؤں بھی چوم لیتا ہے۔ میں نے کہا کوئی شک نہیں، بی بی حلیمہ بھی ہماری ہے، لیکن جو مصطفیٰ کو 3 سال خدمت کر کے پالے، اس کی بکریاں آلہ، اس کا گھر آلہ، وہ دا ویڑا چنگا جڑا 30 سال پالے، وہ دا ایمان ہی کوئی نہیں، وہ بابا نہیں۔ علی دے باپ کو ابو طالب کہتے ہیں، مصطفیٰ کے کفیل کو ابو طالب کہتے ہیں۔ اے سپہ سالاروں، ختم نبوت کے پہلے مجاہد کو ابو طالب کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ آج کی ہماری محفل کے صدر میرے نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب جناب اقبال رمیز صاحب، ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جنگ سے تشریف لائے ہیں، بہت خوبصورت شاعر ہیں، ہم دل کی اتھا گہرائیوں سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ست بسم اللہ۔ جی بولیے سبحان اللہ۔ ہر وہ دروازہ، ہر وہ گھر بہت اچھا ہے جسے مصطفیٰ سے نسبت ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو الحمدللہ ہم سے بڑا کون مانتا ہے، جو نبی پاک کے ساتھ ہجرت کا سفر طے کرے، بولیے سبحان اللہ۔ جو نبی پاک کے ساتھ مکہ سے جائیں تو غار ثور میں، غار ثور سے نکلے تو مدینے تک، اس سفر کی وجہ سے تو نے اب تک کہا کہ صدیق اکبر کا بڑا احسان ہے۔ میں مانتا ہوں، انکار نہیں کرتا، اقرار کرتا ہوں، جو مصطفیٰ کو تنہائی میں چند کلومیٹر 100 کا سفر طے کروائے، اس حضرت ابو بکر کے قصیدے، ان کی نعتیں، ان کی شانیں، لیکن جو 30 سال تک مصطفیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے کفار کو للکار کر کہے کہ زبانیں بند کرو، جیسے ابو طالب علی پیارا ہے ویسے محمد پیارا ہے، سبحان اللہ۔ ان کے بارے میں زبان درازی کہیں اور لے جاتے ہو۔ قبلہ شاہ جی خواص کے لیے اور محبت والا پیش خدمت ہے۔ ہمارے قبلہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ، علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ، بڑا نام ہے، یہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد ہیں۔ پاکستان میں شاید کوئی عالم ہو جن کا شاگرد نہ ہو۔ آپ نے رسالے میں یہ دلیل لکھی، آپ فرماتے سرکار حضرت عباس جب آپ نے کلمہ پڑھا نا جی تو سرکار کو خوشخبری سنائی کہ سونیا پریشان نہ ہوئی، حضرت ابو طالب نے بھی رج رج کے کلمہ پڑھا ہے۔ امام باقی کی یہ روایت ہے، آپ اس پر تھوڑا سا اعتراض، اس کا جواب سن لیں۔ اعتراض کرنے والے یہ کرتے ہیں جی حضرت عباس نے سنا تھا اور زمانے کے اندر، میں نے کہا قربان جاؤں، میلاد مصطفیٰ کا موقع ہے، تارے ٹوٹے، کنکر ہلے، آگ
جی ان کے راوی کون تھے؟ بیٹھ دئیے میرے خیال حضرت ان کے راوی کون تھے؟ انہوں نے کس حالت میں دیکھا تھا یہ سارے منظر؟ حضرت ابو ہریرہ نے کلمہ پڑھا 7 ہجری کے اندر، مصطفیٰ کریم کے وصال سے کم و بیش 4 سال پہلے، آقا کی عمر اس وقت ظاہر 58 سال کی، جب کلمہ پڑھا اس وقت آپ نے کہا یا رسول اللہ میں نے دیکھا کہ تارا ٹوٹا، یہودی بھاگے، اگر میلاد مصطفیٰ میں یہ روایتیں قبول ہیں تو ایمان ابو طالب میں حضرت عباس کی روایت بھی قبول ہے۔ بولیے سبحان اللہ جی۔ حضرت ابو طالب کی شان، ایک نقطہ ویسے میری محبت والا علامہ سائن چشتی کا، یہ دیکھیں میں نے کیا لگایا ہوا ہے، نقشے نالین پاک، وہ اصل میں ہو تو پھر تو حضرت جی اسی ویسی مر جائیے حضرت۔ میرے امام فرماتے رکھنے کو جو مل جائے نالین پاک کے حضور، تو پھر میں بھی کہوں کہ تاجدار ہم بھی ہیں۔ فرماتے بڑا بڑا تاج رکھ لے او چس کوئی نہیں، جی سونے دی نالین سر پہ رکھ کے مل دی، یہ نقش نالین ہے، یہ نقش نالین ہے۔ اس کو سینے سے لگایا، امامے پہ سجایا، ایک سوال بڑی محبت کے ساتھ، اس سے پیار کیوں کرتے ہو؟ کہا نبی پاک نے اسے پہنا ہے، سرکار نے اسے پہنا ہے۔ میری سنی قوم اگر سبق یاد رکھے نا، تجھے کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ نبی کی ہر نسبت کا حیا کر، میلاد مصطفیٰ سیدہ خدیجہ کے بغیر، سیدنا ابو طالب کے بغیر، حضرت حلیمہ سعدیہ کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ انہیں یہ بتا دیا زمانے والوں کو کہ میلاد مصطفیٰ ہوا تو سرکار نے دیکھا تو سرکار کے مبارک چہرے پر پانی تھا، ناف بریدہ تھے، بالکل حق ہے۔ کبھی تو نے یہ کیوں نہیں بتایا؟ ابن کثیر کی روایت ہے، سرکار کی ولادت باسعادت ہوئی، چند دن کے بعد کفار نے کہا بارش ہو جائے، بارش ہو جائے، بارش ہو جائے۔ حضرت ابو طالب نے کہا میرے نال چلو، دعا میں کرنی ہے، تسی آمین کیا چھڑنا ہے، یہ بارش نہ آوے تو میں نے پڑھ لے۔ شاعر شعر میرے موبائل کے اندر میں پڑھتا نہیں، ٹائم بڑا مختصر سا ہے۔ قبلہ شاہ جی حضرت ابو طالب نے سارے کافروں کو ساتھ لیا، نبی پاک کے دروازے پہ پہنچے، سیدہ آمنہ کو آپ نے فرمایا، حضرت عبد المطلب کو ہاتھ جوڑ کے بابا جان ذرا محمد کو باہر تو لائیے گا۔ سرکار حضرت ابو طالب کی گود میں ہے، سرکار ابو طالب نے اٹھا کر، اب یہ دعا کوئی کافر کرتا ہے یا مومن کامل کرتا ہے، تو بتا دے مجھے۔ سرکار کو اٹھایا ایسے اور جملہ کہا ثم ابیض الاستسقا ثم الغمام القریشا، اے سونے مکھڑے آلیا، سونے مکھڑے آلیا بارش تے برسا۔ یہ دعا کون کرے گا؟ اگر وہ ہوتے معاذ اللہ کچھ تو لاہوت کے پاس جاتے، عبد العزیٰ کے پاس جاتے، بت پڑے تھے ان کے پاس جاتے، اور حضرت ابو طالب مصطفیٰ کے پاس ہے اور زمانے کو بتایا تم تو آج کہتے ہو یا رسول اللہ، میں تو تب سے کہہ رہا ہوں جب سے سرکار کا میلاد ہوا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ سرکار ابو طالب نے کہا ثم ابیض، ابیض کہتے ہیں سفید رنگ کو، اے چٹے مکھڑے آلیا۔ سبحان اللہ۔ میں الحمدللہ اللہ کا شکر، اللہ کا فضل ہے، یہ مسئلہ اختلافی ہے پر ساڈا دل جان حضرت ابو طالب نال، کیونکہ علی دے بابا نے جن پاک پشتوں میں مصطفیٰ کا نور سفر کرتا رہا، خدا کی قسم ان پشتوں میں حضرت مولا علی کا نور بھی سفر کرتا رہا۔ ان قلوب من اسلام طاہری الى ارحام طاہرات، کہ میرا نور جس سلم میں آیا وہ بھی پاک، جس رحم میں آیا وہ بھی پاک۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ عبداللہ بن عباس کو اتنی سی نوکری کرنے پر کہ پانی کو گرم رکھا، سرکار نے فرمایا میں محمد کسی دا احسان نہیں رکھدا،
میں رب دا بے مثل محبوب ہاں تسی میرے واسطے پانی گرم رکھیا قرآن دا پورا علم لے میں یہ مثال دے رہا تھا یہ مصطفیٰ کریم نے پہنی ہے جی مصطفیٰ کریم نے پہنی ہے اور اس کا کام کیا تھا اس کا کام تھا نبی پاک کے مبارک پاؤں شریف کو ہر قسم کی گرد و غبار سے بچانا چشتی طرح بس نہ کریے پاؤں پورا نہیں ساجی پاؤں کا تلوا شاعر بیٹھے ہیں عرض کا شعر بھی ہے بچا جو ان کے پاؤں کا دھوون گھر بنائے نا سب نے ماشاءاللہ سونے گھر بنائے نے ماشاءاللہ میں بھی گیا بڑے سونے گھر بنائے نے جدوں تک رنگ نہ ہوئے تو نور چمکدا نہیں گھر کی روشنی نظر نہیں آتی میرے امام فرماتے سرکار گئے معراج کی شب جب جنت میں پہنچے سرکار نے وضو کو وضو کروایا وضو کروایا جب چہرہ دھویا وہ بھی پانی بڑا اعلیٰ ہاتھ دھوئے وہ بھی پانی بڑا اعلیٰ سر کا مسح کیا وہ بھی بڑا اعلیٰ جب بات آئی نبی پاک کے مبارک پاؤں کی جو ان کے ساتھ پانی ٹچ ہوا فرماتے بچا جو ان کے پاؤں کا دھوون بنا وہ جنت کا رنگ روغن لگے ہاتھ بات آئی میں نے کہا یہ بھی سنا دو بڑی محبت والی ہے ذرا سنیے گا یہ نقش نالین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس نے نبی پاک کے پورے پاؤں کو نہیں پاؤں کے تلووں کو مٹی سے بچایا کنکر سے بچایا گرد و غبار سے بچایا گرمی سردی سے بچایا تو اس کو سینے سے لگاتے ہو جس نے پورے محمد کو بچایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی سی نوکری کی سرکار نے قرآن کا علم عطا فرمایا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں سنو مکان بھی نعمت صحت بھی نعمت اولاد بھی نعمت ماں باپ بھی نعمت حاضر نعمت القبرى سورت محمد سرکار سب سے بڑی اللہ کی نعمت جب اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے تو جشن بھی سب سے بڑا ہونا چاہیے خوشی بھی سب سے آخری روایت اجازت چاہوں گا سادات کے گلشن سے کمی پیشی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے عقیدہ اہل سنت پہ جینا اور اسی پہ موت نصیب آمین بولو آمین قبلہ شاہ جی میلاد مصطفیٰ کرنے والا بندہ کیا پاتا ہے انعام اوقات سے بڑی بات ہے اللہ کرے میں سمجھا سکوں کہ میلاد کا اجر کیا ہے اچھا انہیں گل ہور سن لو آج کل نیکی اندر لگا ہے موازنہ ہوتا ہے اذان کا جواب دو لاکھ نیکی زکوٰۃ دو کروڑ نیکی میں تنقید نہیں کر رہا میں تو مسئلہ سمجھا رہا ہوں عشر دو اتنی نیکیاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو 700 نمازاں دے برابر ثواب وہ پڑھ دے ہو ثواب ہے کوئی شک نہیں میں گاتم سمجھا رہا ہوں اچھا کوئی یہ پوچھے جلوس میلاد پہ گئے تھے سادات نے تمہیں ذکر بھی سنایا ہوگا وہاں پہ ادنا سا بندہ بھی اس نے تمہیں نبی پاک کا ذکر سنایا ہوگا بتاؤ کہ وہاں کتنا اجر ہے لاکھ کروڑ ارب خرب پتہ جواب کیا دینا ہے جواب دو ہے جواب ایک سن لیں جو عقلی جواب ہے ایک نقلی جو نقل کر کے میں بیان کرتا ہوں عقلی جواب یہ ہے کہ اسے کہو ساری نیکیاں جس نیکی دا صدقہ ہے وہ نیکی دا اجر ملے ہے سانو کیونکہ حضرت جی یہ نیکی نہ ہوتی تو تیرے لاکھ والی نیکیاں بھی نہ ہوندیاں کروڑ والی بھی نہ ہوندیاں ارب والی بھی نہ ہوندیاں اے نیکی دا صدقہ ساری نیکیاں نقلی جواب سن لیں قبلہ نام سب جانتے میں پورا واقعہ نہیں سناتا توبہ الاول حمیری ابن کثیر کا واقعہ میں نے پڑھا جب یہ جملے میں نے پڑھے نا میں نے کہا یار میں یہ سبق سناؤں گا تاکہ میلاد مصطفیٰ کرنے والا سینہ چوڑا کر کے زمانے والے کو بتائے کہ میں نے جھنڈیاں لگائیں لائٹیں لگائیں میں گھر سجایا گلیاں سجائیں مصطفیٰ کی آمد کے نعرے لگائے مجھے اتنا بڑا اجر ملا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا ابن کثیر لکھتے ہیں توبہ الاول حمیری نے
نبی پاک کی یاد میں مدینہ شہر آباد کیا، سرکار کے میلاد سے 1000 سال پہلے۔ واقعہ بڑا خوبصورت ہے لیکن مختصر۔ جب یہ وہاں پر پہنچا نا جی، اس نے کہا کہ سرکار پتہ نہیں کب آئیں گے، اس نے ایک خط لکھا۔ کیا لکھا جی؟ خط لکھا۔ اس خط کے لفظ تھے ثم ردا المحمد ملادہ، ثم ردا محمد ملادہ واقام مدینتہ ومزار منورہ۔ آقا تساں جدوں بھی آؤ، میں تبا الاول حمیری بادشاہ توڑے ملاد تے بھی راضی ہاں، توڑے مدینہ آور تے بھی راضی ہاں، توڑے مزار تے بھی راضی ہاں۔ یہ خط لکھ کر اس نے سائن کیا، بندوں کو دے دیا کہ میں جا رہا ہوں، یہ خط نسل در نسل تم نے پہنچانا ہے، جب سرکار آ جائے تو ان تک یہ خط پہنچے۔ سرکار مدینے آئے، حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں رکے۔ المختصر بڑا لمبا واقعہ، جو نقطہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار رکے، حضرت ابو یعلا آئے جن کے پاس یہ خط تھا۔ جس ویلے سرکار دا مکھڑا ویکھیا نا، تو مکھڑا ویکھ کے اتھے فدا ہو گیا۔ سرکار نے فرمایا ابو یعلا دیکھتے پھر رہنا، ذرا وہ خط تو لے کے آؤ نا ہمارے عاشق کا۔ ساجی خط آیا، آپ کے لیے وہ خط لکھے، آپ خط پڑھیں گے، سبحان اللہ، زیادہ محبت کریں گے تو سپیٹ رکھ لیں گے ماشاءاللہ بڑی محبت کے ساتھ۔ 1000 سال پہلے لکھا ہوا خط جب سرکار کے سامنے آیا، نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو، میلاد مصطفیٰ کا اجر بتا رہا ہوں۔ کوئی پوچھے کہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ ہے، ان کا ذکر کر کے آئے ہو، اجر کیا ملا ہے؟ سنو، نبی پاک نے خط کو دیکھا، آنکھوں میں آنسو آئے۔ جب خط مکمل ہوا، طبع الاول حمیری کا وہاں پہ وہ مہر لگی، سرکار نے اسے اٹھایا، اپنے ہونٹوں سے لگایا، چوم کر آنکھوں سے لگا کر کہا یہ تھا میرا عاشق۔ علامہ ابن حجر اسقلانی نے نتیجہ بیان کر دیا، آپ نے فرمایا جو 1000 سال پہلے مصطفیٰ کا میلاد ہونے پر خوشی کا اظہار کرے، مصطفیٰ او دا خط چوم لیندے نے، جڑا امتی مصطفیٰ دا میلاد منائے، سرکار اونوں بھی چوم لین گے۔ اس سے بڑا کوئی اجر ہو سکتا ہے کہ ہر عاشق چاہتا ہے کہ میں مصطفیٰ کو چوموں۔ فریحنا بھی فریحت بھی، سرکار نے ایک ولی کو خواب میں زیارت عطا فرمائی۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں، تو سر راضی ہو ساڑھے سے؟ سرکار نے فرمایا جیڑا میرا جمن تے راضی ہے نا، میں محمد او دے جمن تے راضی ہاں۔ سرکار کے میلاد سے بڑی کیا خوشی ہے۔ اور قبلہ شاہ جی اب آپ اسی دور میں پڑے رہے کہ میلاد مصطفیٰ مناتے ہو، اسی دن نبی پاک کا وصال بھی ہے، وہ کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا بابا سن، مصطفیٰ آئیں تو بھی عید ہے، مصطفیٰ جائیں تو وہ بھی عید ہے۔ تفصیل نہیں بیان کروں گا، جملے میں بات مکمل کر کے اجازت چاہوں گا۔ فرمایا مصطفیٰ آئیں تو وہ بھی عید ہے، مصطفیٰ جائیں تو وہ بھی عید ہے۔ تفصیل پھر کبھی صحیح، کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا مصطفیٰ آئے ہمارے پاس، ہماری عید ہے، مصطفیٰ ڈیوٹی پوری کر کے جب اللہ کے پاس گئے تو مصطفیٰ کی عید ہے۔ اور مصطفیٰ کریم ہم سے جدا تو نہیں ہوئے حضرت؟ یہ زمین کا ہونا، آسمان کا ہونا، تیرا میرا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ مصطفیٰ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے وہ چمکانے والے۔ اللہ پاک میری اور آپ سب کی حاضری قبول فرمائے، اللہ مجھ سمیت آپ سب کے حال پہ کرم فرمائے، گلشن سعادت اسی طرح مہکتا رہے، دہکتا رہے، چمکتا رہے۔ اللہ پاک آپ سب کو نبی کی آل کے ساتھ وفا کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔